نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، حدیث پاک کی مشہور زمانہ کتاب مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث شریف نمبر 1 یعنی سب سے پہلی حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ کے الفاظ سب سے پہلے سماعت فرمائیں۔ بین الاقوامی پیغمبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ۔ ترجمہ: یقیناً تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور بے شک ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کر لے۔ برادران اسلام، حدیث مبارکہ کے الفاظ آپ نے سماعت کر لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی یہ دیکھا جائے گا کہ نیت کیسی ہے، نیت اچھی ہے یا نیت بری ہے، اس کے اوپر تمام اعمال کا دار و مدار ہے۔ اور دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، یقیناً ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ نیت کرے۔ ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ نیت کرے، یعنی جو نیت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق ہی اس کے اعمال کا فیصلہ کرے گا۔ اس حوالے سے یہ حدیث مبارکہ بالکل کلیئر ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت جیسی ہوگی اس پر نتیجہ ویسا ہی مرتب ہوگا۔ اچھی نیت ہے تو اچھا نتیجہ مرتب ہوگا، بری نیت ہے تو برا نتیجہ مرتب ہوگا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اچھے اعمال پر ہی صرف اچھی نیت کی جا سکتی ہے، اور اچھی نیت ہی کرنی چاہیے۔ اچھے اعمال کے ذریعے بری نیت نہیں کرنی چاہیے، لیکن برے اعمال پر اچھی نیت نہیں ہو سکتی۔ میں چند ایک مثالیں عرض کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے پر نیت بھی اچھی ہونی چاہیے کہ میں نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اپنی آخرت کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت سمجھ کر میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اسی طرح روزہ، اسی طرح زکوٰۃ، اسی طرح حج، اور اسی طرح ہر نیک عمل، اس میں نیت کیا ہونی چاہیے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ نیک عمل کر رہا ہوں۔ جب یہ نیت ہوگی تو انشاءاللہ آپ کی ہر عبادت پر اور ہر نیک عمل پر آپ کو ثواب ملے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ نیک عمل کرتے ہوئے بھی بری نیت ہوئی تو آپ کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ مثلا کوئی نماز اس لیے پڑھتا ہے تاکہ لوگ مجھے نیک سمجھیں، تاکہ لوگ مجھے نمازی کہیں۔ حج اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگ مجھے حاجی کہیں، میری عزت بڑھ جائے، میں الحاج بن جاؤں، کئی حج کر لوں۔ یا اسی طرح میں زکوٰۃ اس لیے دوں تاکہ لوگ مجھے سخی سمجھیں، یا روزے اس لیے رکھوں تاکہ مجھے بڑا پارسا اور متقی سمجھیں۔ تو اس کے اوپر عبادت تو ہو جائے گی بظاہر، لیکن نتیجہ اس کا کچھ نہیں نکلے گا، نتیجہ 0/0 ہوگا، یعنی اس پہ اوپر کوئی ثواب مرتب نہیں ہوگا، جبکہ اس کی باقاعدہ بری نیت ہے۔ ویسے جو خیالات آ جاتے ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں، جیسے کوئی خیالات آگے نماز پڑھتے ہوئے، کوئی عبادت کرتے ہوئے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس پر انشاءاللہ اچھی نیت ہی برقرار رہے گی اور پورا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر باقاعدہ بری نیت کی ہوئی ہے اسپیشل دل میں سوچ کر، تو پھر میرے بھائیوں نیک اعمال پر بھی پورا ثواب نہیں ملے گا یا بالکل ہی نہیں ملے گا۔ لیکن جو برے اعمال ہیں ان پر ہم اچھی نیت نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، اور وہ نیت اچھی کر لیتا ہے کہ میں اس سے کوئی اچھا کام کروں گا، مثلا ڈاکہ ماروں گا، چوری کروں گا تو ان پیسوں سے حج کرنے کے لیے جاؤں گا، تو یہ نیت کرنا بیکار ہے۔ برے کام پر اچھی نیت نہیں ہو سکتی۔ یا کوئی فلمیں، ڈرامے، گلوکار، اداکار بناتے ہیں اور وہ نیت یہ کر لیں کہ ہم فلموں سے جو کمائی کریں گے، جو ڈراموں سے کمائی کریں گے، اس سے ہم حج کرنے کے لیے چلے جائیں گے۔ یہ کمائی کی نیت کرنا بھی حرام ہوگا۔ کمائی جب حرام ہے
اس سے نیکی کرنے کی نیت کرنا بھی حرام ہوگا. یعنی ثواب تو کیا ملے گا، الٹا وہ حرام کام کے لیے حرام نیت کر رہا ہے، اس کو بلکہ ڈبل گناہ ہوگا کہ گناہ کے ذریعے پیسہ کماؤں اور نیک عمل کروں. ایسا نہیں ہو سکتا. اسی طرح کوئی بھی غیر شرعی کام ہے، کوئی غیر شرعی کاروبار ہے، چاہے اس کی نیت اچھی بھی ہو، لیکن اس پر اگر وہ نیک عمل کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ حج ثواب سمجھ کے کرنے پر اسے ڈبل گناہ ملے گا کہ غلط کام سے پیسہ کمایا اور غلط کام سے کمائے ہوئے پیسے سے نیکی کر رہا ہے، جو کہ حقیقت میں نیکی نہیں ہے، بس صورتاً نظر آ رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اس لیے میرے بھائیوں، نیت کو صحیح رکھنا بڑا ضروری ہے. نیت صاف ستھری ہونی چاہیے اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے. اگر بری نیت ہوگی تو اس پر برا انجام ہوگا، برا نتیجہ مرتب ہوگا. ہم سب کو چاہیے کہ اپنی اپنی نیت کی اصلاح کر لیں. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہو اگر نیت بری، اچھے عمل بیکار ہیں. جاگتا ہے چور بھی مثل نگہباں رات بھر. چور بھی ساری رات جاگتا ہے، پھر کہیں جا کے اسے چوری کا موقع میسر آتا ہے. اور دوسری طرف شب بیدار، راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے والا بھی ساری رات جاگتا ہے. تو دونوں کے جاگنے میں فرق ہے. جاگنے کی نیت دونوں نے کی ہوئی ہے کہ ہم نے جاگنا ہے رات کو، لیکن چور کی نیت کچھ اور ہے اور عبادت گزار کی نیت کچھ اور ہے. تو جاگنا دونوں کا الگ الگ ہے. چور چوری کے لیے جاگ رہا ہے اور شب بیداری کرنے والا، رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کی عبادت کے لیے جاگ رہا ہے. چور کی نیت بری ہے، اس لیے اس کا جاگنا بیکار ہے. عبادت گزار کی نیت اچھی ہے، اس لیے اسے ہر لمحے پر اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرمائے گا. یہاں بھی نیت کو دیکھیں کہ کس طرح کار فرمائے. لہٰذا نیت صحیح رکھنا یہ بڑا ضروری کام ہے، ورنہ بڑے بڑے اعمال، پہاڑ جیسے اعمال بھی بری نیت کی وجہ سے ضائع ہو جائیں گے. اور اچھے اعمال کے اندر صحیح نیت ہوگی تو انشاءاللہ وہ اعمال دنیا میں بھی آپ کی کامیابی کا ذریعہ بنیں گے، قبر میں، قیامت میں، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذریعہ بنیں گے اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نیت اچھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک پرانے زمانے کی مثال ہے، وہ سن لے بات واضح ہو جائے گی کہ پہلے زمانے میں ایک آدمی نے مسجد کے باہر ایک قلعہ گاڑ دیا. قلعہ سمجھتے ہیں جس سے بھینسوں کو، جانوروں کو باندھا جاتا ہے، وہ قلعہ گاڑ دیا. اور ایک اور آدمی آیا، اس نے اس قلعے کو اکھاڑ کر پھینک دیا. دونوں کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا یار ایک نے قلعہ گاڑا اور ایک نے اکھاڑ کر پھینک دیا، اس کی کیا وجہ؟ دونوں بتائیں اپنی، تمہاری نیت کیا تھی، وجوہات کیا ہیں؟ تو جس نے قلعہ گاڑا تو اس نے کہا کہ میں نے اس لیے قلعہ گاڑ دیا ایک سائڈ پہ کر کے، تاکہ چونکہ مسافر آتے نمازیں پڑھنے کے لیے، چونکہ ظاہر پہلے گھوڑوں پر سواری ہوتی تھی، گھوڑوں پر لمبے لمبے سفر ہوتے تھے، کہیں باندھ دیتے تھے اور نماز پڑھتے تھے. یار کوئی مسافر آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اسے گھوڑا باندھنے کی جگہ نہیں ملتی، بیچارہ پریشان ہے، نماز پڑھے گا کہیں اس کی سواری نہ بھاگ جائے. تو میں نے اس نیت سے مسجد کے باہر قلعہ گاڑ دیا تاکہ مجھے ثواب ملے اور کوئی آدمی یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھ لے. دوسرے سے پوچھا گیا، اس سے کہ کہا گیا کہ آپ نے تو اچھا کام کیا ہے. دوسرے سے پوچھا یار آپ نے کیوں اکھاڑ کر پھینک دیا قلعہ؟ اس نے کہا بھائی میں نے تو یہ، مجھے پتہ نہیں اس بھائی کی یہ نیت تھی، میں نے تو قلعہ گڑا ہوا دیکھا اور میں نے کہا رات کو کوئی نمازی نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، کوئی نابینا بھی ہوتا ہے، کسی کی نظر کمزور بھی ہوتی ہے. ظاہر اس دور میں کوئی لائٹنگ کا زمانہ تو نہیں تھا، موم بتیاں بھی بلکہ نہیں تھی، بلکہ پانی سے کام، جو یہ تیل سے کام چلایا جاتا تھا، یا کوئی مختلف قسم کے دیے استعمال کیے جاتے تھے. تو میں نے یہ سوچا کہ کوئی بندہ بیچارہ ٹھوکر کھا کے نہ گر پڑے، نماز پڑھنے کے لیے آئے، کہیں زخمی نہ ہو جائے، میں نے اس لیے اس قلعے کو اکھاڑ کر پھینک دیا. اسے کہا گیا یار آپ کی نیت بھی اچھی ہے، آپ کی دونوں کی نیت اچھی ہے، حالانکہ عمل بالکل الٹ ہے آپ کا، دونوں کی نیت اچھی ہے اور کام بھی اچھا ہے، تو دونوں کو تمہیں اجر و ثواب ملے گا. تو یہ ہے میرے بھائیوں نیت کا کمال. لہٰذا ہم سب کو چاہیے نیک اعمال کرتے ہوئے اپنی نیت ہمیشہ صاف ستھری، اچھی، پاکیزہ اور خلوص والی رکھیں، تاکہ ہماری نیکیوں پر ہمیں بھرپور اجر و ثواب ملے. اللہ تعالی ہم سب کو نیتوں کی صفائی عطا فرمائے اور بدنیتی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.